السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، حال ہی میں بنگلہ دیش اجتماع کے دوران جو اہم حادثہ پیش آیا ہے دو گروپوں کے درمیان، اور اس کی وجہ سے جو حالات اس وقت بنگلہ دیش کے بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں کوئی کام کرنا چاہیے۔ دوستوں، جس جماعت کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے، اکرام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو عزت کے مقام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، آج اس جماعت کے افراد کے اندر، کچھ افراد کے اندر یہ حالت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی پر اتر آ گئے، وہ ایک دوسرے کے خلاف خون کے پیاسے بن گئے، وہ ایک دوسرے کے قتل کرنے کو حلال سمجھنے لگے۔ اس طرح کے واقعات آج اس وقت اس تبلیغی جماعت کے ان افراد کے اور کچھ لوگوں کے درمیان پیش آ رہی۔ دوستوں، یہ وہ جماعت ہے جسے بانی تبلیغ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خون اور پسینے اور آنسوؤں سے اس باغیچے کو سینچا تھا، اور یہ لہلہاتی بہاریں انہوں نے لائی تھیں آنسوؤں کے ساتھ، اس قربانی کی سطح کے ساتھ کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، ایسے موقع پر انہوں نے اللہ کے دین کی محنتوں کے لیے کمر بستہ ہو۔ دوستوں، آج اسی جماعت کے افراد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، صرف اور صرف نمود کے لیے، ریا کے لیے، بڑکپن کے لیے، اور اپنے آپ کو بڑا لوگوں کی نظر میں دکھانے کے لیے آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ بنگلہ دیش کے واقعے نے آج ہمارے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیے، آج ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ وہی جماعت کے نام لینے والے ہیں کہ جس جماعت کے اندر اکرام مسلم جیسی اہم صفات ہیں، کہ کیا یہ وہی جماعت والے ہیں جس کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، نمود کے لیے، ریا کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، بڑے پن کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے یہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے؟ کہنے والے کہ آج یہ وہی ہیں۔ اس بنگلہ دیش کے واقعے نے آج بہت ہی غور اور فکر کرنے پر ہمیں کھڑا کر دیا۔ دوستو، حال ہی میں بنگلہ دیش کے اجتماع میں جو لڑائی ہوئی ہے، جو بھی گروپ کی ہوئی ہے، ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، اور میں آپ کو صاف بتا دے رہا ہوں، ہم کسی کے سپورٹر نہیں، ہم کسی شخصیت پرست نہیں، ہم کسی کو ان کی پگڑی سے، ان کے جھبوں سے اور ان کے چشمے سے اور ان کے چپل سے اور ان کے کوٹ سے ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا۔ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اہمیت اور اس کے دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، حال ہی میں بنگلہ دیش کے اجتماع کے دوران جو واقعہ پیش آیا، ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک، یعنی اس 2 دن میں 4 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اور 85 افراد جو ہیں وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اور کئی افراد زخمی ہیں، اور کئی افراد کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہیں۔ صرف کس بنیاد پر؟ صرف اس بات کو لے کر کہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا اجتماع ہے اور یہ تمہارا اجتماع ہے، ہمیں پہلے کرنا ہے اور تمہیں بعد میں کرنا ہے۔ ان مسئلوں پر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، ان مسئلوں پر ہمارے اکابر موجود ہیں، ان سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اس سلسلے میں بڑوں کی رہبری ہم لے سکتے ہیں، لیکن ان سارے باتوں کو پیسے پشت ڈالتے ہوئے آج ہم لڑائی پر اتر آئے، جھگڑوں پر اتر آئے، ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آئے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ یہ گروپ اور یہ گروپ اور فلاں لوگ اور فلاں کے ماننے والے لوگ اور فلاں کے ماننے والے لوگ، یہاں تک نوبت پہنچی کہ بچی کی اگر منگنی ہوئی ہے اور کہیں سے لڑکی کے والدین کو پتا چلتا ہے کہ بھئی فلاں گروپ کے ماننے والا ہمارا داماد بننے جا رہا ہے، تو فوراً منگنیوں کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ بنی بنائی ہوئی
شادیاں ٹوٹ گئی، کئی جوڑے بکھر گئے، اور کئی وہ لوگ جو ایک ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیتے تھے، وہ لوگ جو ایک ساتھ گشت کرتے تھے، وہ لوگ جو ایک ساتھ ملاقاتیں کرتے تھے، آج وہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور ایک دوسرے کی پگڑیوں کو اچھالنے پر لگ گئے۔ دوستوں، بنگلہ دیش کے اس واقعے نے جو پیش آیا ہے، جس میں بہت بڑی لڑائی ہوئی ہے، یہاں تک کہ حکومت کو اس لڑائی کے درمیان آنا پڑا۔ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کسی اجتماع میں کہ وہاں پر گورنمنٹ آ کر سپورٹ کرتی ہو، ساتھ دیتی ہو۔ اللہ کے فضل سے کام تو بڑا اونچا ہے، لیکن لوگوں کی اپنی انانیت کی وجہ سے، یہ انسان کے لبادے میں چھپے ہوئے شیطانوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بدنام ہو گئی۔ کئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پر آپ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ لیجئے کہ کئی لوگ اس کا مذاق بنا رہے۔ ہم سنتے ہیں کہ بریلیوں نے فتویٰ لگایا دیوبندیوں نے فتویٰ لگایا بریلیوں پر، اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں میں چلا کرتے تھے۔ لیکن ہمیں فخر تھا کہ دنیا میں اگر کوئی جماعت ہے جس کے اندر اتحاد ہے، پیار ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اور راتوں کا رونا ہے، تڑپنا ہے، ہم فخر کرتے تھے کہ اگر کوئی جماعت ہے تو یہ تبلیغی جماعت۔ لیکن آج پتہ نہیں کن شیطان نما انسانوں کی نظر لگ گئی، اور کن لوگوں کی انانیت نے اور کن لوگوں کی مفاد پرستی نے آج اس پاکیزہ اور محبتوں بھرے پیغام تبلیغی جماعت کے اندر فتنے اور فسادات پیدا ہو گئے، اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے۔ اس لیے بھائیوں، ایسے مسائل ہم بیٹھ کر پیار محبت سے حل کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی منت سماجت کر کے حل کر سکتے۔ کام تو ہمیں ایک ہی کرنا ہے، سب کو اللہ کی طرف ہی بلانا ہے، سب کو محمد الرسول اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لیکن ان مسائل کو لے کر اگر ہم آپس میں لڑ پڑے، جھگڑوں پر آ جائے، فتنے اور فسادیت پر آ جائے، اور لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے پر آ جائے، تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اصل اس کے اندر کی روحانیت، اس کے اندر کی نورانیت ختم ہو جائے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، پھر ہم دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو قوم لڑائی جھگڑے پر اترتی ہے، جو قوم گالی گلوچ پر اترتی ہے، جو قوم ایک دوسرے کی عزت کی نیلانمی پر اترتی ہے، جو قوم ایک دوسرے کی پگڑیوں کے اچھالنے پر اترتی ہے، جو قوم ایک دوسرے کے اندر فتنے اور فساد پر اتر جاتی ہے، تو وہ قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے اللہ کی نظر۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان جب کسی اپنے مسلمان بھائی کو ترچی نگاہ سے دیکھتا ہے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور مرچ لگانے والی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ افراد، وہ لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔ کتنی سنجیدگی کے ساتھ میں ہمیں چلنے کی ضرورت۔ تو بنگلہ دیش کے اس واقعے نے ہمیں بہت ہی اندر سے ناراضگی پر اتر آنے پر مجبور کر دیا۔ عزیز دوستوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں 3 بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں 3 بڑے ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ کثیر تعداد میں پہنچتی ہے، سب سے پہلے جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ ہے حج کے موقع پر، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر جہاں مسلمانوں کی بہت زیادہ تعداد پہنچتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق وہ عراق ہے، اور تیسرے نمبر پر جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہوتی ہے وہ یہی بنگلہ دیش کا ٹونگی والا اجتماع ہے، جسے ڈھاکہ کی راجدھانی کہا جاتا ہے یا ایسا کچھ ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ جمع ہوتے اجتماع کے موقع پر، تو پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں تیسرے نمبر کا اجتماع ہوتا تھا جہاں پر مسلمانوں کی بہت زیادہ بڑی تعداد پوری دنیا سے جمع ہو جاتی۔ لیکن آج سننے میں یہ آیا ایک رپورٹ کے مطابق کہ 1.5 گھنٹے تک آپس میں لڑائی چلتی رہی، وہ ان کو پتھر مار رہے ہیں اور یہ انہیں پتھر مار رہے ہیں، یہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں، وہ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں،
وہ گالیوں پر اتر آئے، یہ گالیوں پر اتر آئے، یہ لکڑیوں سے مارنے پر اتر آئے، وہ لکڑیوں سے مارنے پر اتر آئے، دونوں جماعتوں کی طرف سے آپس میں اتنا خطرناک تصادم ہوا کہ حکومت کو بیچ میں آنا پڑ گیا اور حکومت نے آ کر ان کی لڑائیوں کو ختم کیا۔ یہی دن دیکھنے کے لیے ہم یہ سب کام کر رہے، کیا یہی حالات دیکھنے کے لیے ہم نے یہ ساری چیزیں محنتیں کی؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے، یہی حالات دیکھنے کے لیے کیا ہمارے بڑوں نے محنتیں کی تھی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمیں ایک بنانے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کے لیے، اور ہمیں بھائی چارگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے یہاں تک یہ ساری چیزیں لا کر دی، لیکن نتیجہ کچھ اور نکل گیا۔ تو اس لیے بھائیوں، ہمیں اس بنگلہ دیش کے ڈھاکہ میں ہونے والے اجتماع کے اندر جو حالات پیش آئے، 85 افراد زخمی ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے، اور 4 یا پھر ایک رپورٹ کے مطابق 7 لوگ زخمی، موت ان کی واقع ہو چکی ہیں، وہ مر چکے۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ، ایک دوسرے کو لے کر چلنے کے جذبے کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح کے واقعات سے اسلام کی شبیہ خراب ہو جائے گی، اس طرح کے واقعات سے اسلام بدنام ہو جائے گا، اس طرح کے واقعات سے ہم نہیں بدنام ہوں گے، اسلام بدنام ہوگا، دین بدنام ہوگا۔ ہم ایک کتاب کے ماننے والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، اور ایک نبی کے طریقے پر چلنے والے، اور ایک اللہ کی طرف بلانے والے لوگ اگر اس طرح کے انتشار میں ہم پڑ جائیں اور لڑائی جھگڑے پر، گالم گلوچ پر، اور تو اور میں پر اتر آئے، تو عزیز بزرگ اور دوستوں، پھر ہم اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، سوائے پانی کے اوپر جو جھاگ آتی ہے، جو جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے، اس طرح ہماری حیثیت رہے گی۔ اس لیے ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں کہ جو ہوا بہت افسوسناک واقعہ ہوا۔ اللہ ان جتنے بھی افراد شہید ہو چکے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپس میں انتشار سے، اختلاف سے، اور ایک دوسرے کی عزت کی نیلامی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، تو ضرور جو ہے ایک دوسرے کی پیار اور محبت کو بڑھانے کے لیے لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔